لندن میں پراپرٹیز تو دور کی بات ہے، میری پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. میں اپنے والد کے ساتھ رہتی ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میری اور میری والدہ کی اور بہن بھائیوں کی پراپرٹیز یہ کہاں سے نکال کے لے آئے ہیں. یہ اگر اس بات کو پروف کرتے ہیں تو میں آپ جو بھی میں ماننے کو تیار ہوں کہ ٹھیک ہے کہ یہ جو بالکل کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی. آج ہم بات کریں گے مریم نواز صاحبہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے بعد صحافیوں سے ہونے والی گفتگو کے حوالے سے. اس گفتگو کے دوران جب ایک صحافی نے DGISI کی تعیناتی کے حوالے سے ان سے سوال کیا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب دلیل پیش کی اور یہ ثابت کیا کہ چونکہ عمران خان جو ہے وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم ہیں، وہ چوری سے اقتدار میں آئیں، لہٰذا ان کا یہ حق بنتا نہیں ہے. انہوں نے کیا کہا، ذرا یہ کلپ ملاحظہ کیجئے. ایک منتخب اور آئینی وزیر اعظم کو جو حقوق حاصل ہیں، جو آئین اس کو اختیارات دیتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جس شخص کی یہاں بات ہو رہی ہے، عمران خان صاحب، نہ وہ آئینی وزیر اعظم ہیں نہ وہ منتخب وزیر اعظم ہیں، بلکہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو نواز شریف کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کر آج وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہے. اس کو قابض کہیں گے، اس کو سلیکٹڈ کہیں گے، لیکن آپ اس کو نہ آئینی وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں نہ منتخب وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ مینڈیٹ ہے عوام کا، نہ ان کے پاس عوام کا ووٹ ہے، نہ ان کی کوئی اخلاقی حیثیت ہے، نہ ان کی کوئی آئینی حیثیت ہے. ہاں، ایک شخص جو کہ وزیر اعظم کی کرسی پر قابض ہے، وہ بجائے اس کے کہ آئین اور قانون کے تحت معاملات کو چلاتا ہو، وہ جادو، ٹونا، جھاڑ پھونک، حساب کتاب کے ذریعے ملک کو چلا رہا ہے. 22 کروڑ کے ملک کو وہ چلا رہا ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو کچھ بھی انہوں نے فرمایا اس کا حقیقت سے دور پرے کا بھی واسطہ نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخوا میں 2013 سے قائم تھی. اس کے علاوہ تحریک انصاف کو پورے پاکستان سے کروڑوں ووٹ پڑے اور عمران خان واحد سیاسی رہنما تھے پاکستان کے جنہوں نے 5 جگہ سے الیکشن لڑا تھا اور وہ 5 جگہ سے الیکشن جیت گئے تھے. اس کے برعکس ان کی پارٹی کے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ووٹ چوری کر کے اقتدار میں آئے. دیکھیے انہوں نے یہ اقرار کیسے کیا، یہ کلپ ملاحظہ کیجیے. فارم میں نہیں ہے، اس کا حل آئین میں ہے کہ جب تک آپ کا ملک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، یہاں پر الیکشن چوری ہوتے ہیں، کون چوری کرتا ہے، کیسے کرتا ہے، یہ آپ کو پتہ نہیں چلے گا. اس کو روکنے کے لیے بند نہیں باندھیں گے، یہ معاملہ نہیں حل ہو سکتا. یہاں پر 1948 سے الیکشن چوری ہو رہے ہیں. ہمارا وسیع تجربہ ہے الیکشن چوری کرنے میں، ہمارا وسیع تجربہ ہے الیکشن چوری کرنے میں. کیوں ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، یہ ساری دنیا جانتی ہے. آپ 2013 میں چوری کروا کے الیکشن آئے یار، ہر الیکشن چوری ہوا ہے. میں بھی چوری کروایا، میرا کیا کر لیں گے آپ؟ میں یہی بتا رہا ہوں، ہر الیکشن کے اپنے محرکات ہیں. کچھ کسی کی طاقت کم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کسی کی طاقت بڑھانے کے لیے ہوتے ہیں، کچھ کسی کو اسمبلی سے باہر رکھنے کے لیے ہوتے ہیں، کسی کو اسمبلی میں لانے کے لیے ہوتے ہیں. اور آپ سے میں باتیں کر رہا ہوں تو میرا بھی الیکشن اب مشکل ہی لگ رہا ہے مجھے. ناظرین، یہ کلپ سننے کے بعد ہم اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں کہ آخر کس طرح عمران خان کو ووٹ چور کہنے کی جرت کر سکتی ہیں مریم نواز صاحبہ. ان کے پاس کیا اخلاقی جواز ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی سیاست جھوٹ اور منافقت پہ قائم ہے، جس کا میں کئی مرتبہ اظہار کر چکا ہوں. اگر آپ نواز شریف کی سیاست کا پس منظر دیکھ لیں تو ہمیں یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ آج ان کی صاحبزادی یہ جو کچھ بھی جھوٹ اور منافقت کی سیاست کر رہی ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ان کے والد کی سیاست میں ہے. دیکھیے، نواز شریف صاحب کا سیاست سے دور پرے کا بھی واسطہ نہیں تھا. 1982-83 میں جب جنرل جیلانی پنجاب کے گورنر تھے، اس وقت کسی طرح انہوں نے ان سے تعلق اور واسطہ جان پہچان پیدا کر لی
اور اپنی دولت کی چمک اس طرح دکھائی کہ جنرل جیلانی جو ہے ان سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے انہیں پنجاب کا وزیر خزانہ بنا دیا، اور اس کے بعد ان کی ملاقات جنرل ضیاء الحق سے ہو گئی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب انہیں پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے پہ تیار ہو گئے۔ یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کیسے بنے؟ یہ بہت سارے لوگوں کو شاید اب یاد نہ ہو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کی کہانی جو ہے وہ بڑی ہی دلچسپ ہے۔ انہوں نے بہت سارے ارکان اسمبلی کو خرید لیا اور اجلاس سے پہلے ان سب کو چھانگا مانگا لے گئے اور وہاں جا کے ان کو رکھ دیا تاکہ کوئی دوسری پارٹی ان سے رابطہ نہ کر سکے اور اسمبلی کے اجلاس کے دن ان کو اسمبلی لے کر آئے۔ نواز شریف سے پہلے، نواز شریف کے سیاست میں آنے سے پہلے ہمارے سیاست میں پیسے کی اتنی ریل پیل نہیں تھی اور ارکان اسمبلی کی خریداری کا وہ ماحول نہیں تھا جو آج ہے۔ سیاست میں پیسے کی ریل پیل خریداری کا ابتدا بھی نواز شریف نہیں کیا تھا۔ چھانگا مانگا کی جو سیاست ہے وہ پاکستان میں ایک سنگ میل کی حیثیت رہتی ہے جہاں سے سیاست میں کرپشن کا حقیقی معنوں میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب بننے کے بعد یہ جنرل ضیاء الحق سے بہت قریب ہو گئے اور ان کی کاسا لیسی کرنے لگے اور ان کی جی حضوری کرنے لگے۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت ضیاء الحق مرحوم کے صاحبزادے اعجاز الحق صاحب ہیں جو ابھی بقید حیات ہیں اور ماشاءاللہ اکثر گاہے بگاہے وہ میڈیا کو بتاتے رہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں کس قدر ضیاء الحق کی جی حضوری کرتے تھے۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی موت کے بعد انہوں نے ان کی قبر پہ کھڑے ہو کے ان کا مشن مکمل کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ پھر اپنی پارٹی کے صدر محمد خان جونیجو کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہوئے انہیں پارٹی کی صدارت سے علیحدہ کیا اور خود مسلم لیگ نون کے نام سے پارٹی بنا کر بیٹھ گئے اور خود اس کے صدر بن گئے۔ مسلم لیگ کا صدر بننے کے بعد انہوں نے بہت سارے موقع پرستوں کو اپنی دولت کی بنیاد پہ اپنے گرد جمع کر لیا۔ 1988 میں جب بے نظیر کی حکومت آ گئی اور مرکز میں مسلم لیگ کی حکومت تھی، لہٰذا یہ بے نظیر بھٹو سے نہ تو پنجاب کی سطح پر کوئی تعاون کرتے تھے اور مرکز میں مسلسل ان کی حکومت کے خلاف سازشیں کرنے لگے، حتیٰ کہ 1991 میں انہوں نے غلام اسحاق خان کو اس بات پر راضی کر لیا کہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو کرپشن کے الزامات میں برطرف کر دیں، اور پھر ایسا ہی ہوا اور اگلے الیکشن میں یہ خود منتخب ہو گئے۔ لیکن ان کی غلام اسحاق خان سے بھی نہ بنی اور غلام اسحاق خان نے انہیں بھی 2.5 سال کے بعد انہیں بھی برطرف کر دیا اور انہیں خود بھی جانا پڑا۔ یعنی سازشیں کرتے رہے، اختلاف کرتے رہے۔ اس کے بعد 1997 میں یہ پھر اقتدار میں آ گئے۔ جب یہ اقتدار میں آئے تو ان کے جنرل کرامت سے بھی اختلافات رہے، ان کے غلام اسحاق خان سے بھی اختلافات رہے اور پاکستان کے چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی ان اختلافات رہے۔ اس اختلافات کے نتیجے میں ان کے ارکان اسمبلی اور کارکنوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر جج صاحبان کو اپنے کمروں میں چھپ کے اپنی جان بچانا پڑی۔ اس کے بعد جب یہ 1997 میں اقتدار میں تھے تو ان کا اختلاف جنرل پرویز مشرف سے کارگل کی جنگ کے حوالے سے ہو گیا۔ اس اختلاف کو انہوں نے اپنے دل میں رکھا اور حتیٰ کہ 1999 کے یہ واقعات میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پرویز مشرف کس طرح سری لنکا کے دورے سے واپس آ رہے تھے اور انہوں نے ان کے جہاز کو کراچی میں لینڈ کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت پھر برطرف ہو گئی۔ یاد دلا دوں آپ کو کہ 1999 میں جب مشرف نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا اور یہ جیل پہنچ گئے اور ان کے بیٹے بھی جیل پہنچے، ان کے بھائی بھی جیل پہنچے، تو انہوں نے مشرف کے ساتھ ایک معاہدہ کر لیا، ایک 10 سال کا معاہدہ کر لیا کہ یہ پاکستان سے چلے جائیں گے اور 10 سال تک پاکستان واپس نہیں آئیں گے۔ جس وقت یہ روانہ ہوئے اس وقت پاکستان مسلم لیگ کے کسی نمایاں رہنما کو کچھ علم نہیں تھا اور ان کے وکیل
चौधरी एतजाज़ अहसन भी ये कहते हैं कि रवानगी की सुबह से पहले रात को ये मुझसे फ़ोन पे इनकी अहलिया बात करती रहीं कि हमने मुकदमे को आगे लेकर किस तरह चलना है। एतजाज़ अहसन कई मरतबा इसका ज़िक्र कर चुके हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि सुबह जब मैंने देखा कि इनका ख़ानदान तो रवाना हो रहा है तो मैं हैरान हो गया। इस तरह अपने लोगों को धोखा देकर ये सऊदीया रवाना हो गए और सऊदीया से तकरीबन 7.5 साल के बाद 2007 में ये वापस आए और फिर एक दफ़ा फिर पंजाब में इनकी हुकूमत बन गई। इन्होंने अपने रवाबित जो है वो इस्तवार कर लिए और 2013 में ये एक दफ़ा पाकिस्तान में इलेक्शन जीत गए। ये वही इलेक्शन हैं जिनके बारे में खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि हम चोरी करके हुकूमत में आए। लेकिन आप ये देखिए कि सऊदी अरब के वाक़े से भी इन्होंने कोई सबक हासिल नहीं किया और इनको एक मरतबा फिर करप्शन के इल्ज़ामात से हुकूमत से फारिग कर दिया गया। पनामा पेपर्स का स्कैंडल आपको याद होगा जिसमें नवाज शरीफ की ऑफ शोर कंपनियां निकल आई थी। पूरी दुनिया को पता है और पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है कि ये हुकूमत पाकिस्तान में करते हैं लेकिन इनकी औलाद इंग्लिस्तान में है और ये कारोबार भी वहीं करते हैं और पाकिस्तान से करप्शन का पैसा बाहर ले जाते हैं और ऑफ शोर कंपनियों में रख देते हैं। बदकिस्मती से पनामा पेपर्स के नतीजे में इनकी कंपनियां एक्सपोज हो गई जिसके बारे में ये इंतहाई ढिठाई से कहते रहे। ये मरियम नवाज साहिबा वही खातून हैं जिन्होंने ये कहा था बाहर तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है, लेकिन बाहर भी निकल आई और पाकिस्तान में भी निकल आई। इस एतबार से सारी ज़िंदगी ये करप्शन का काम करते रहे और अल्टीमेटली 2018 के इलेक्शन से पहले इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ ये कि वज़ारत उज़्मा से हटा दिया बल्कि हमेशा के लिए सियासत से नाअहल करार दे दिया। और उसके बाद अगर आपको याद हो कि अजीज़िया के जो केस था उसमें भी इनको 7 साल की सज़ा हो गई। जब 7 साल की सज़ा हो गई तो उसमें मरियम नवाज़ भी शामिल थी, बाप बेटी को सज़ा हो गई, लेकिन ये अपनी हरकत व सकनात से आज तक बाज नहीं आए। नवाज शरीफ साहब बीमारी के बहाना करके इंग्लिस्तान जाके बैठ गए और अब इंग्लिस्तान से जो है वो जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके बेटे भी वहीं हैं, कारोबार भी वहीं है, नवासे भी वहीं हैं। अब हुआ यह है कि मरियम नवाज साहिबा चूँकि बाहर जा नहीं सकती, उन्हें सज़ा हो चुकी है, हुकूमत उन्हें बाहर जाने नहीं देगी, लिहाजा मजबूरी में वो यहाँ सियासत कर रही हैं। लेकिन ये एक नाकाम सियासत है। पहले मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें नाकाम हो गए तो फिर अपोजिशन की तमाम जमातों को अपने साथ मिलाकर PDM की शक्ल में एक सियासी इत्तेहाद बना लिया। लेकिन PDM की तहरीक जो है वो भी बुरी तरह पिट गई और इन्हें शदीद नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इनके ज़्यादातर मामलात जो हैं वो अपने मुकदमात के गिर्द घूमते हैं और इनकी सियासत का बुनियादी मकसद ये है कि किसी तरह इन मुकदमात से इनकी जान छूट जाए और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कोई डील इनके साथ कर ले। आवाम के मसाइल से इन्हें न पहले कभी दिलचस्पी थी और ना कभी इस वक्त इनको इस चीज़ से कोई दिलचस्पी है। हकीकत ये है कि ये मुकदमात में सर से पैर तक धंसे हुए हैं। ये बार बार कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं और इनका पूरा ख़ानदान कहता है कि जी हम पे कोई जुर्म साबित नहीं हो रहा। सवाल यह है कि अगर जुर्म साबित नहीं हो रहा तो आप बरी भी तो नहीं हो रहे। आपके मामलात अगर इतने सीधे सादे और साफ़ होते तो अदालतें आपको बरी कर देती। तो हकीकत यह है कि ये अदालतों से बरी नहीं है और उम्मीद ये है कि 2023 के इलेक्शन सर पर आ पहुंचेंगे और मुल्क में इलेक्शन की गहमी जो है वो शुरू हो जाएगी और मरियम नवाज साहिबा हमें चुड़ैलों और जिनों की कहानियां सुनाती रहेंगी। नाजरीन, आज तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।